الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، نمسکار، آداب، پرنام، ست شری اکال دوستو میں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں، اور اللہ بزرگ و برتر مالک کائنات خالق دو جہاں سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت کرے، اور جتنی بھی آپ کی دلی اور نیک خواہشات ہیں وہ پوری کرے، اور جتنے بھی آپ کے پرابلمس ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے حبیب کے صدقے کر کے وہ حل کرے، اور آپ کو خوشیوں کی برسات نصیب ہو۔ آپ اپنے پریوار میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رانا نصیر احمد جنات کا ٹھکانہ آفیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، میں ایک طویل بریک کے بعد، تقریباً 1 ماہ سے اوپر ہو گیا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں یہ ایک جو مسئلہ چلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں ایکچولی میں مصروف تھا کچھ اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے، راشن وغیرہ اور کچھ اس طرح ان کے جو ہے نا، مطلب جتنے بھی پرابلمس تھے ہمارے سٹی میں، تو ان کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا، تو میں بیزی رہا۔ آپ یقین کریں کہ جتنے لگن اور جتنی محنت اور جتنے پیار محبت سے میں نے اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے بھائیوں لوگوں کے لیے میں نے خدمت کی، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پیار مجھے ملا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اتنا مس کرتے ہیں۔ دوستو، میں ہمیشہ اپنے ہر ایپیسوڈ میں، اپنے ہر پروگرام میں اسی پہ ہی تو درس دیتا رہتا ہوں، اسی پہ ہی تو میں آپ لوگوں پہ زور دیتا رہتا ہوں، اور یہی تو میں آپ لوگوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ پیار ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ پیار ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیں۔ تو میں نے اپنے لیے جب درد دیکھا اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے دل میں، اپنی بہنوں کے دل میں، جو میرے ویورز، میرے سبسکرائبر ہیں، تو یقین کریں کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، اس لیے کہ دیکھیں یہ دنیا ایک فانی ہے جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، توبہ ہے اور استغفار کر سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ایسے ہی گڑھے کھود کے اور اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، ورثہ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو لینے نہیں آئے، ریسیو نہیں کرنے آئے۔ یہ ایک ہولناک اور قیامت کا منظر ہم نے اس دنیا میں ہی دیکھ لیا کہ نفسا نفسی کا عالم، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں
بات طویل ہو جائے گی، بہت ساری دردناک کہانیاں اس میں دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری آپ دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، احتیاط کریں جتنی بھی ہو سکے۔ تو دوسرا یہ ہے، جن دوستوں نے مجھے، جن بھائیوں نے مجھے اسپیشلی میسج کیے اور پریشان ہوئے میرے لیے کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ میں کیوں نہیں پروگرام میں آ رہا، تو ان کا میں تھینکس بھی کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ میرے اسپیشل جو پیش رہے، یہ ہمارے سندھ سے ہیں، کیپٹن محمد جوید میمن صاحب۔ یہ تقریباً مجھے فون کال کرتے رہے اور واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطے میں رہے اور یہی پوچھتے رہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، بھائی کیوں نہیں آ رہے، تو میں ان کو بتاتا رہا۔ اور دوسرے ہمارے جو ہیں بھائی محمد وسیم صاحب ہیں، یہ اٹلی سے ہیں۔ بھائی بشیر احمد ہانگ کانگ سے، ارشد ملک صاحب ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں خوشاب سے۔ تو یہ ملک صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ شاید ویڈیو بنانے سے ڈر رہے ہیں آج کل، ایسی بات نہیں تھی۔ یقین کریں کہ ہم نے ہاسپٹل میں، اپنے شہر میں، اپنے گلی محلوں میں جا کے لوگوں کی خدمت کی، اور جو بیچارے دکھی اب بھی کر رہے ہیں۔ تو کچھ دوستوں کے طویل اصرار پہ میں آج یہ ایک لائیو ویڈیو اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ میرے لیے جو میرے دوست، میرے بہن بھائی پریشان ہیں، تو ان کو میں تھوڑا سا اپیئر ہو جاؤں کہ تاکہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ اور میں دن رات آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہمارے بھائی رانا غلام عباس صاحب ہیں، بنڈل آف تھینکس۔ جسمیر سنگھ جسی جی ہیں، شہیر ہاشمی صاحب ہیں، راما کرشنا جی ہیں، وجے بھنوال ہیں، یاسر خان صاحب ہیں، وجے بانگا جی ہیں، رابعہ خان جی ہیں، سکھوندر سنگھ سندھو جی ہیں، مسٹر زرار صاحب ہیں، مہر عمیر صاحب ہیں، ظہیر شاہ صاحب، کے دیپ صاحب ہیں، اروند کمار جی ہیں۔ یہ اروند کمار جی، آپ نے ہم سے شکوہ کیا کہ ہم آپ کا نام نہیں لیتے، تو اروند کمار جی آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے اسپیشلی آپ کا نام لیا اور آپ سے ہم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ غور سے سن لیجئے۔ اروند کمار جی انڈیا سے ہمارے بھائی ہیں، تو ان کو شکوہ تھا ہم پہ کہ شاید ہم نے ان کا نام نہیں لیا۔ وجے بانگا صاحب ہیں، سنتوش صاحب ہیں، یہ ہمارے سنتوش بھائی جو ہیں یو ایس اے سے ہیں، بلونگ کرتے ہیں۔ بنی رسول ہیں، مون جی ہیں، محمد ندیم صاحب ہیں، یہ چک نمبر 1 سے ہیں۔ دیکھیں ایک بات کا آپ جو ہے نا اسپیشلی دھیان رکھا کریں کہ آپ آگے اپنے شہر کا یا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا آپ سٹی کا یا ملک کا نام ضرور لکھا کریں، تاکہ ہم اس نام سے جو ہے نا آپ کو کریں۔ اگر نہیں لکھیں گے تو پھر جیسے نام آئے گا وہ ہم جو ہے نا اسی طرح آپ دین صاحب ہیں، اور حیدر علی صاحب ہیں، گلفام الیاس صاحب ہیں، راکیش منندر صاحب، ارشد بھٹی صاحب، سکی سنگھ صاحب، رضوان صاحب، محمد امیر بھائی، برجندر سنگھ دھمیار جی، سامن کمار جی، ندیم شیخ صاحب ہیں، مندیپ سنگھ جی ہیں، عمر علی ہیں، محمد نواز ہیں، اشرف خان ہیں، مونو سنگھ ہیں، اور رضیہ ایوب صاحبہ ہیں، ہماری بہن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ اپنے درد رکھتے ہیں دل میں، ہمارے لیے وہ
ایک خلوص ہے ان کے دل میں۔ امینہ بی بی جی ہماری بہن ہیں، سرجیت کمار سنگھ جی ہیں، جے وصال جی ہیں، عظیم طالب ہیں۔ عظیم طالب بھائی، آپ نے کہا کہ ہم آپ کے رپلائی نہیں کرتے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، چونکہ میں ان ٹچ رہا ہوں۔ اور یقین کریں کہ میں نے آج صرف چینل کھول کے دیکھا ہے، میں نے چینل تک نہیں کھولا، اور اتنی مصروفیت رہی کہ رات کو کبھی تو رات کو 2 3 جو ہے نا بج جاتے تھے، اور اتنی لیٹ ہو جاتی تھی۔ رشید عباسی صاحب ہیں، اسلم خان بنگلہ دیش سے ہیں، وکاش مینا سیمی خان محمد رضوان لاہور سے ہیں، تھیواسو مٹھو جی ہیں، شریف صالح ہیں، وشو سنگھ نیو دلی انڈیا سے، وشو سنگھ یہ ہمارے بھائی نیو دلی سے ہیں، سرجیت ناگ انڈیا سے ہیں، درانی افغان، اور عبداللطیف صاحب ہیں، توکان پاؤ صاحب ہیں، ادریس خان صاحب ہیں، جیت صاحب ہیں، افضل اقبال صاحب ہیں، ببلو کمار صاحب ہیں، فاطمہ صاحبہ ہماری بہن ہیں، افروزی یونس صاحب ہیں، فیروز خان صاحب ہیں، نذیر ملک صاحب ہیں، وکی راج صاحب، محمد منظر، اسمیت سنگھ خالصہ۔ یہ اسمیت سنگھ خالصہ ہمارے بھائی انڈیا سے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے پریوار کو خوشیاں دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس مصیبت کی گھڑی سے محفوظ رکھے، بچائے، اور آپ ہمیشہ اپنے خاندان میں اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ خوش رہیں۔ تو یہ نام میں نے اس لیے ان دوستوں کے لیے، اگر میں معذرت چاہوں گا اگر کسی دوست میرے بھائی کا نام رہ گیا ہو، تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ جو میں بناؤں گا تو میں انشاءاللہ ضرور اس میں نام ان کا بھی لوں گا، اور اب میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ پہلے کی طرح تواتر سے مسلسل جو ہے نا ویڈیو بنائیں اور آپ کے لیے میں لگاؤں۔ حالات ایسے ہو گئے کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ ہم پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی فرقہ سے بالا تر ہو کر، کسی رنگ نسل سے بالا تر ہو کر، کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ معذرت چاہوں، یہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے، اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایک ریکویسٹ میں اور کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، سب سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا اپنے مذہب کے مطابق اپنے جو ہے نا کردار، یا اپنے جو ہے نا معاملات، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں۔ ہاں، میں وہ بات کر رہا تھا، مسلمان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ وہ استغفار زیادہ کوشش کریں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ توبہ استغفار جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور بلائیں اور تکلیفیں ٹال دیتا ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے جو ہمارے لوگ ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق، یہ 2 چیزیں میں نے بتائی تھی۔ ایک مذہب کا معاملہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے۔ حقوق العباد ہوتا ہے بندوں کے حقوق۔ تو حقوق العباد کے بارے میں دنیا کا ہر مذہب یہ درس دیتا ہے۔ تو اصل میں جو سب سے ہماری زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے، تو وہ حقوق العباد کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا اور انسان کا معاملہ ہے، اگر کوئی بھی انسان میرے حقوق بجا نہیں لاتا، یا کچھ بھی ایسے معاملے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تو وہ میں جانوں اور وہ جانے، لیکن اگر میرا بندہ میرے بندے کے ساتھ زیادتی ہوگی، کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کینڈلی حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، اپنے محلے میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل کرم کرے گا، اور یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ کافی تقریباً اب بہتری ہے اور بہتری آ رہی ہے۔
تو میں آج صرف ایک حاضری کے لیے میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنائیں، اور تاکہ آپ سے وہ جو ہے نا، جو جیسے ہم جڑے ہوئے تھے ویسے جڑے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا رشتہ، جو ہمارا تعلق جیسے ایک پریوار کا ہوتا ہے، جیسے ایک خاندان کا ہوتا ہے، ایک پیار محبت کا ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح قائم رہے گا۔ دیکھیے ریل جو خلوص ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں کہ آمنے سامنے ہم نے نہیں دیکھا ہوا، مطلب اگر وہ دیکھتے ہیں، وہ جو ویڈیو میں دیکھتے ہیں، تو میں نے تو ان کو ویسے بھی نہیں دیکھی، پکچر تک نہیں دیکھی، لیکن مجھے محسوس ہوا اور میں نے نوٹ کیا کہ جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو وہ ہمیں کتنا مس کرتی ہیں۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم دن رات آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اپنے شہر میں، شہر کی حد تک کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہر بندہ اپنے جتنا کر سکتا ہے اپنی وہ ایفرٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروگرام چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم کوئی لوکیشن جو ہے اب نیکسٹ آئے گی۔ مجھے 2-3 دفعہ کہا بھی گیا ہے، پرابلمس ہیں لوگوں کے اس طرح کے بھی، تو میں نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ کام کریں گے، پھر یہ کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، زندہ رہیں گے تو کرتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے شہر میں بھی کچھ کیسز ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن ہمارا جو ہے نا وہ ہے شہر، ضلع پاک پتن، جہاں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ تو اب ادھر بھی پرابلمس کچھ ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے جتنا دوسرے شہروں میں ہے، یا دوسرے کئی ملکوں میں آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا، اور آپ نے باقاعدہ سنا کہ بہت سارے ملکوں میں جو ہے نا، جیسے فار ایگزامپل اٹلی، ایران، اٹلی ہو گیا، اور چائنا سے شروع ہوا، چائنا کے بعد اٹلی، پھر اب امریکہ میں بڑی صورتحال گھمبیر جا رہی ہے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ بزرگ و برتر سے کہ اپنے حبیب کے صدقے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر کائنات بنائی گئی، جن کے چہرے کی چادر کی، ان کی زلفوں کی اللہ نے قسم اٹھائی قرآن پاک میں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی چادر کا واسطہ دے کے، انہی زلفوں کا واسطہ دے کے، اسی والضحیٰ کے چہرے کا واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر آپ نے کائنات بنائی، ان کے صدقے کر کے یہ ساری دنیا سے اس وبا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور امن اور شانتی اور سکون اور اسی طرح پیار محبت سے ہم رہیں، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، ہر بندہ سہما ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ حضرت امام حسن حسین شہدائے کربلا، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے پردے کی ہم واسطہ دے کے کہیں گے، حضرت امام حسین کی قربانی کا واسطہ دے کے ہم کہیں گے، شہدائے کربلا کی قربانی کا واسطہ دے کے کہیں گے، ہم اسماعیل کی قربانی کا واسطہ دے کے کہیں گے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے کر کے ہماری گناہوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہماری جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو نظر انداز فرما دے۔ ہم انسان ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، جیسے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خواہ کچھ بھی ہیں مولا، خواہ کچھ بھی ہیں مولا، لیکن تیرے کالی کملے والے کی امت میں سے ہیں۔ ہم اس تیرے پیارے محبوب، اس تیرے لاڈلے محبوب کی امت میں سے ہیں کہ جن کی بات کوئی بھی آپ نہیں ٹالتے، اور آج تک کبھی آپ نے نہیں ٹالی، تو ہم بھی آپ سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اسی محبوب کے واسطے، اسی محبوب کے صدقے کر کے تو ہمارے سارے دنیا جتنی بھی ہے ان کے حال پہ رحم اور کرم فرما، کیونکہ انسان تو سارے یا اللہ آپ کے ہی ہیں نا۔ ہم تو یہ
ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس بارے میں نہیں کہیں گے، یہ فیصلے آپ کے ہیں۔ انسان آپ نے بنائے ہیں، جانور آپ نے بنائے ہیں، درخت، چرند پرند، نباتات، ہر چیز آپ نے بنائی ہے۔ آپ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اور ہم جو ہے نا، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے بے بس ہیں، ہم اتنے لاغر ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کر کے ہمارے جو ہے نا حال پہ رحم اور کرم فرما دے، اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں، کاروبار لوگوں کے بند ہو گئے یا اللہ، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا اللہ، بیماری سے پریشان ہے یا اللہ، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ، تو یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ یا اللہ تو چاہے جو 1 سیکنڈ میں کر سکتا ہے، تو جو چاہے یا اللہ وہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے حال پہ کرم اور رحم فرما دے۔ جتنے بھی بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان کو صحت یاب کر دے۔ یا اللہ ہم بڑے دکھی ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن لوگوں کے، جن کے گھروں میں، جو بیچارے روز کے مطلب ایک دھاڑی دار تھے، جن کا روزگار بند ہو گیا ہے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو یا اللہ ہم تیرے امتحان نہیں دے سکتے، ہم تو بڑے ناتواں ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم امتحان کے قابل ہم نہیں دے سکتے۔ تو یا اللہ تو اپنا فضل کر، کرم کر، رحم کر یا میرے مولا، فضل کر، کرم کر، رحم کر یا میرے مولا، یا میرے مولا رحم کر، یا میرے مولا رحم کر، ہماری گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سزا دے سکیں، ہم آپ کا امتحان دے سکیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے کر کے ہمیں معاف فرما دے۔ آخر میں سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے کہ توبہ استغفار کریں۔ باقی جو میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ معافی مانگیں، اور اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھیں، امن اور شانتی کا راہ اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے۔ ہم ہی غلط ہیں، ہم سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے ہی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ وہ تو معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہوگا، تو تبھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اور وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اور وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹتا ہے، کب میری طرف پلٹتا ہے، کب میری طرف آتا ہے، اور میں اس کا جو ہے نا میری طرف 1 قدم بڑھائے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاؤں، یہ مجھے آواز دے، یہ مجھے پکارے تو میں اس کی مشکلات حل کر دوں، میں اس کے جتنے بھی پریشانیاں ان کو حل کر دوں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے تو میں اپنی ویڈیو کو بند کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جب وہ ایک لمبا قصہ ہے لیکن میں ان شارٹ بتاؤں گا، عرض کروں گا، وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک میں واقعہ سورہ یوسف میں آپ پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک میں۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا، آپ مطلب بکے بھی، سب کچھ ہوا، لیکن وہی مصر کے آپ بادشاہ بن گئے، تو اللہ کا جب حکم ہوا والد سے ملنے کا، تو ادھر سے والد نکل پڑے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یوسف علیہ السلام شہر سے باہر آ گئے اپنے والد کے استقبال کے لیے، تو شہر سے باہر آ گئے جب، تو دور سے دیکھا کہ والد سواری پہ آ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اپنی سواری سے اتر گئے،
تو جب آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ بھی اپنی سواری سے اتر گئے، اب دوڑنا شروع کر دیا۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے قریب آئے تو گلے لگایا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ہوش آیا، پھر اٹھے، پھر گلے لگایا، شدت محبت اور جذبات سے پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو اوپر سے آسمانی مخلوق ساری دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ یہ دنیا میں بھی اتنی محبت، یہ انسان اتنی محبت کرتے ہیں، دنیا میں بھی اتنی محبت ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، کیا فرمایا؟ مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی کہ میں اپنے بندوں سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ میں اپنے بندوں سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ ہم میں ہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں، مصیبتیں یہ چلی جائیں گی، لیکن ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ تو ایک شعر آپ سب کی نظر کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سرب کف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تو انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، یہ ٹھوکریں انسان کو عقل دینے کے لیے آتی۔ ٹھوکر نہ لگے تو انسان کو عقل نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اب احساس ہو جانا چاہیے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم میں کوئی ایسی غلطیاں، کوئی ایسی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ذات ناراض ہو جاتی جو 70 منہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ سائنس نے کہاں تک ترقی کر لی، دنیا کہاں تک پہنچ گئی، کیا علم حاصل کر لیا، کیا سائنس نے ایجادات کی، لیکن دیکھو یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، میسج ہے کہ جب میں چاہتا ہوں تو پھر تم لوگوں کی جو ہے ساری چیزیں ہیلپ لیس ہو جاتی ہیں، بے بس ہو جاتی ہیں میرے سامنے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیں کہ سائنس کا، لیکن اس کے لیے ہم دوائی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا آپ کا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلط کیا، اور غلط کرنے کے بعد کیا کھویا، کیا پایا۔ تو سب اپنے بہن بھائیوں اور چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے محبت، پیار، سلام، خلوص، اور میں اپنے ان بہن بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، دل سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو میرے لیے اتنا پیار اور محبت رکھتے ہیں، اور سب دنیا کے لیے، اور سب مخلوق کے لیے، اور سب نسلوں کے لیے، اور سب مذہبوں کے لیے میں اپنے دل سے ان کے لیے سلام پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت کی گھڑی سے ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے، ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں صبر اور حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی مصیبت پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور اپنے ہوسٹ رانا نصیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔